سیدنا و حبیبنا و حبیب رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کل 2 سال پرانی جو ضروری خصوصیات کے ساتھ گزارشات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب زیادہ وقت پچھلے پر نہ گزارتے ہوئے ہم اگلی طرف اپنی اس مجلس کو لے جاتے ہیں۔ معراج کے بعد، سفر معراج کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مکہ اسلام کے پھلنے اور پھیلنے کی جگہ نہیں رہا، اور چونکہ ہمارے نبی کے پاس وقت بہت کم تھا، پچھلے نبی اور ان کی امتیں بڑا وقت لے کر آتے تھے، 800 سال، 900 سال، 1000 سال۔ ہمارے نبی کے پاس گنتی کے 23 سال تھے، جس میں سے 10 سال بیت چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ میں گزشتہ سالوں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہجرت حبشے کی طرف ہو چکی تھی۔ حبشہ جس کا ابھی ماڈرن نام ہے ایتھوپیا، صحابہ نے پہلے وہاں ہجرت کی تھی، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، خصوصاً سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا نام آتا ہے۔ آپ نے وہاں ہجرت فرمائی۔ پہلے 9 لوگوں نے ہجرت کی، بعد میں اور 70 لوگوں نے ہجرت کی۔ ایتھوپیا کی جو ہجرت تھی وہ امن و امان کے اعتبار سے تو ٹھیک تھی، لیکن اسلام کے پھیلنے کے لیے وہ مناسب جگہ نہیں تھی۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا نام ملتا ہے، لقب ملتا ہے کتابوں میں، اس نے بڑی عزت کی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایمان بھی لا چکا تھا، اور اس کی وفات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی۔ بہرحال پہلے ایک ہجرت وہاں ہو چکی تھی، لیکن بھائی ویڈیو کے سلسلے میں الگ الگ رائے ہے علماء کرام کی۔ میں یہ بحث نہیں کرتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن ابھی اس مجلس کو سنیے آپ غور سے۔ ویڈیو بنانے میں رہ جائیں گے تو یہ سلسلہ چل پڑے گا، اس دینی مجلس کی رونق ختم ہو جائے گی۔ کل بھی میں نے دیکھا 1-2 ساتھی پیچھے سے چوری چھپے کام کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی مجھے کچھ ویڈیوز موصول ہوئے۔ اگر مسجد کے منتظمین اجازت دیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن آپ کیوں موبائل کیمرے نکال کر یہ سب کر رہے ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں تو چلتا پھرتا لائیو ویڈیو ہوں تو کیا ضرورت ہے؟ خیر، ایک ہجرت حبشے کی طرف ہو چکی تھی، ایتھوپیا، لیکن وہاں اسلام ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا، اگرچہ کہ صحابہ بڑے اطمینان سے وہاں تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑے اچھے سلوک سے پیش آیا۔ تقریباً ہجرت کے معراج کے نبوت کے 12ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ فرمائی۔ بیعت عقبہ ثانیہ مطلب مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور ایک ایگریمنٹ ہوا کہ ہمارے مکے کے لوگ آپ کے یہاں آئیں گے تو آپ ان کو پناہ دو گے یا نہیں دو گے؟ جیسے ہمارے یہاں ابھی ویزا جاری ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے آپ کے یہاں تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے آئیں گے تو آپ ان کو وہاں کمانے کی، ملازمت کی، نوکری کی، جاب کی جگہ رکھو گے یا نہیں؟ جیسے ابھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایسے ہی مکے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں سے اس طرح ایگریمنٹ کیا۔ وہ تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ایک دستور تھا اس زمانے کا۔ آپ نے ایگریمنٹ کیا
اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ اب چوری چھپے جس کو جو شکل بنتی ہے وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ آپ نے اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر لی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صبح بیدار ہوئے تو فرمایا کہ مجھے آج رات میں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک سرزمین دکھائی گئی ہے، اور وہ سرزمین ایسی ہے کہ وہاں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ نے وضاحت بھی فرمائی کہ وہ یثرب ہے، مدینہ، پہلے پرانا نام یثرب، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اسلام کا وطن بنے گا۔ یہ اشارہ آپ کو خواب میں، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، تو یہ اشارہ آپ کو مل چکا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اب آپ لوگ وہاں ہجرت کرنا شروع کرو۔ ہجرت کا مطلب میں آپ کو بتاؤں، ویسے انگلش میں اس کے لیے پلائن کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن پلائن کہتے ہیں خالی کرنے کو، چھوڑنے کو۔ ہجرت یہ شریعت کی اور دین کی ایک بہت اہم ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب کسی ملک میں، کسی شہر میں اسلام پر، اعمال پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے اور ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جان کا خطرہ پڑ جائے، تو اس جگہ کو چھوڑنا شریعت میں فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں وہ دن اگر آ جائیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کہ یہاں نماز پڑھنا، اذان دینا اور اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے، تو اس ملک کو پھر چھوڑنا فرض ہو جائے گا۔ جیسے ایک زمانے میں رشیا میں ہوا تھا، رشیا میں قانون بن گیا تھا کہ جو اللہ کا نام بھی لے گا اس کو جیل میں اور قتل کے دہانے پہنچایا جائے گا۔ یہ قانون وہاں بنا تھا، وہاں بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، کئی لوگ شام آباد ہوئے، ہندوستان بھی کئی آئے، اسی طرح برما میں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں بھی کئی مثالیں ہیں۔ مکے میں چونکہ ہر ایمان والے کو ہر لیول پر ستایا جا رہا تھا، اور دعوت کے بھی کوئی چانسز نہیں تھے، اور اسلام اپنی ایک جگہ چاہتا تھا پولیٹیکل، جہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سیاست کی، اقتدار کی باغ ڈور بھی ہو، ذمہ دار اور حیثیت مل جاوے، ایسی جگہ اسلام چاہتا تھا۔ چونکہ 10 سال ہو چکے تھے، اور 10 سال ایک میجر ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اب آپ لوگ یہاں سے مدینہ جانا شروع کرو۔ بس 2 مہینے کی مدت میں صحابہ اتنی کثرت سے گئے کہ مکہ مکرمہ میں صرف غلام صحابہ، جو کسی کے غلام تھے بیچارے، مفلس سے، وہ صحابہ، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پورا مکہ خالی ہو گیا۔ اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ہجرت، تو یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ بس پکڑو، ٹرین پکڑو، اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور نکل جاؤ، ایسا نہیں تھا۔ مکے کے لوگ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے کوئی جگہ اپنی بنا لی تو یہ ہمارے لیے فیوچر میں بہت مسائل کھڑے کریں گے۔ حالانکہ ایسا مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مسلمان تو بھولا بھالا، رحم دل ہوتا ہے، انسانیت نواز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مکے والوں نے اتنے کچھ ظلم کر لیے تھے کہ ان کو ایک خطرہ تھا، تو وہ ہر جانے والے کو انتہائی رسوا کرتے، انتہا درجے کا اس پر ظلم کرتے، جو ان سے بن پڑتا ہو کرتے۔ میں 1-2 مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ ابو سلمہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی ہیں، آپ یہ نام یاد رکھنا، ابو سلمہ۔ یہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ مدینے کی طرف نکلے تو مکے کے سردار آ گئے کہ واہ واہ واہ، اچھا ہے یہ، تم یہاں سے جا رہے ہو، وہاں جا کر اپنی جگہ بناؤ گے اور یہ کرو گے۔ تو ان کے سسرال والے بھی آ گئے۔ سسرال والوں نے کہا دیکھو ابو سلمہ، آپ کو جانا ہو تو چلے جاؤ، لیکن ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، اور بیوی کو الگ کر دیا۔ اب یہ منظر ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بیٹے پر صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ آ کر کہنے لگے کہ بیٹی تمہاری ہے لیکن اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارا ہے، ہمارے خاندان کا ہے۔ اب یہ دونوں سمداوے میں کھینچتان ہونے لگی، ابو سلمہ کے خاندان والے بچے کو کھینچ رہے ہیں اور ام سلمہ کے خاندان والے بھی بچے کو کھینچ رہے ہیں۔ اتنی کھینچتان ہوئی کہ بچے کا ہاتھ ہی اکھڑ گیا،
اب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہاں تو بڑے مسائل ہیں، بیوی کو اور بچے کو یہ لوگ آنے دینے کے لیے کسی شرط پر تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور رفتار کے ساتھ مدینہ نکل گئے۔ بیوی کا اور بچے کا یہ حال تھا کہ وہ روزانہ اسی جگہ پر آ کر سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر روتے رہتی۔ بالآخر مکے کے خاندان کو، ایک شخص کو، ان کی خاندان کا تھا، اس کو رحم آیا کہ یہ کیا بیچاری سال بھرے سے یہاں بچے کو لے کر روتی ہے، بچہ ٹنڈا بھی ہو چکا ہے، ہاتھ اس کا اکھڑ چکا ہے، بڑی نازک حالت ہے۔ اس نے خاندان والوں کو غیرت دلائی کہ ایسا بھی کیا ہے، اس کے شوہر کے پاس اس کو جانے دو۔ تو یہ اکیلی تنے تنہا عورت ایک بچے کے ساتھ مدینہ، آپ تصور کرو ہم لوگ ایئر کنڈیشنر بسوں میں جاتے ہیں تو مکے سے مدینے کا سفر آسان نہیں ہے، جبکہ ابھی میرا خیال ہے 400-500 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں جو سفر بنتا ہے، میں آگے لوکیشن بتاؤں گا اور گروپ میں اس کو شیئر بھی کروں گا، وہ تقریباً 1350 کلومیٹر کا سفر تھا۔ تنے تنہا ایک عورت اور اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ، وہ گئی، وہ تو خیر عافیت سے پہنچ گئی۔ اب آپ داستان سنی۔ مکے میں ایک صحابی تھے سہیب رومی، آپ سب کہو رضی اللہ عنہ۔ یہ جب مکے سے نکلے نا تو یہ اصل میں روم کے تھے اور کسی وجہ سے مکے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اللہ نے نصیب لکھا تھا۔ تو مکے میں آ کر انہوں نے بہت پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا کہ یہ مکے کے بڑے مالدار بن گئے۔ تو جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا، ہاں یہ تو اچھا ہے کہ تم کسی دوسرے ملک سے آؤ، یہاں آ کر پیسہ کماؤ اور پورا پیسہ لے کر پھر بھاگ جاؤ، یہ نہیں چلے گا۔ تو سہیب رومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں مکے کا سارا کمایا ہوا پیسہ یہاں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے میرے نبی کے حکم پر عمل کی اجازت دو گے؟ ابو جہل نے کہا بالکل دیں گے۔ ان کے پاس کئی لاکھ دینار تھے، سونے کے سکے، انہوں نے وہی رکھ دیے، تنے تنہا بدن کے کپڑوں سے مدینہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سہیب نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سہیب کامیاب ہو گیا اور اس نے بڑے نفع کی تجارت کی۔ 3 صحابی ہیں، آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، حضرت ہشام اور حضرت عیاش، یہ 3 صحابی، اور یہ تینوں صحابہ کی ماں کی رشتہ داری تھی۔ یہ تینوں رات میں بیٹھے ہوئے تھے تو مشورہ ہوا کہ یار سب لوگ جا رہے ہیں مکے سے، ہم بھی کل نکلتے ہیں۔ دوستی تھی، تینوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر ابن خطاب تو چونکہ نبی کا جلال تھا نا، تو وہ بے فکر ہو کے کہنے لگے بھائی مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے، میں تو تنے تنہا بھی نکل جاؤں گا، جو میرے بیچ آئے گا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ عیاش رضی اللہ عنہ اور حضرت ہشام کہنے لگے آپ بھائی بہادر آدمی ہو، سردار قبیلے کے سردار ہو، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں۔ عمر نے کہا ہمت کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ کل نکل جانا، ہم فلاں جگہ سے روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کی شان تو عجیب شان تھی۔ جب روانہ ہوئے تو حرم میں آئے، 2 رکعت کعبے کے سامنے نماز ادا فرمائی، طواف کیا، اور وہاں سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے کہا کہ جس کی موت آئی ہوگی وہ میرا مدینے کے روڈ پر آ کر راستہ روکنے کی کوشش کرے، میں اس کو بتاؤں کہ میں ہوں کیا۔ ایسی جرت تھی۔ باقی جو 2 لوگ تھے، ان کے جو دوسرے 2 یار تھے، ہشام اور عیاش، یہ دونوں بیگ بستر لے کر آئے، لیکن مکے کے سرداروں نے ہشام کو قید کر دیا، راستے میں گرفتار کیا، ان کو قید کیا اور بیڑی باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ عیاش رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور تیز اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے سے پہلے ایک بستی ہے قبا، اب تو مدینے کا حصہ ہے، پہلے قبا ایک الگ بستی تھی۔ وہاں پہنچ گئے تو ابو جہل کو معلوم ہوا کہ یہ پہنچ گیا، اس کو خبر چلی تو اس نے اتنی تیزی سے ان کا پیچھا کیا کہ وہ دونوں حضرات مدینے میں داخل ہوتے اس سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا کچھ لوگوں کو لے کر، اور ساتھیوں سے کہا کہ عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، خامخواہ کیوں جوتے کھاؤ، لیکن عیاش کو روکنا ضروری ہے، ورنہ یہ آدمی اگر مدینے والوں سے مل گیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا۔ چنانچہ وہ گیا اور جا کر کے کہا کہ عیاش تمہاری جو ماں ہے نا، اس نے قسم اٹھائی ہے کہ جب تک میں میرے بیٹے کو نہ دیکھ لوں تب تک میں اپنے سر میں کنگھی نہیں کروں گی، اور تمہاری ماں روزانہ
مکے کے چٹان پر بیٹھ جاتی ہے دھوپ میں شام تک اور کہتی ہے کہ جب تک میرے بیٹے کو نہیں دیکھوں گی میں دھوپ سے واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گی. اور اس نے اس طرح کا ماں کا واسطہ دیا، ایموشنل بلیک میل جس کو کہتے ہیں. تو عیاش رضی اللہ عنہ چونکہ ایمان والا نرم دل کا ہوتا ہے، کہنے لگے چلو میں میری ماں سے مل لیتا ہوں، اس کی قسم ختم کر دیتا ہوں. عمر نے کہا کہ دیکھو عیاش، یہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تم کو گرفتار کرے گا، مت جاؤ. تمہاری ماں کے سر میں جوئیں ہوں گی، اس کی خود ہی عقل ٹھکانے آئے گی اور کنگا کرے گی. اور جس دن لو لگ جائے گی، تیز بخار آئے گا، خود ہی وہ دھوپ میں جانا چھوڑ دے گی. ماں کی قسم کوئی چیز نہیں ہوتی. اور عمر نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تم کو پھنسانے کے لیے. لیکن عیاش رضی اللہ عنہ کے دل میں ماں کی بہت زیادہ محبت تھی. انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، مل کر آتا ہوں، ایسا بھی کیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے تم پر کوئی خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود میں تم کو میری یہ اونٹنی دیتا ہوں، اس کی رفتار بڑی ہے. اگر تم کو یہ ابو جہل راستے میں حملے کی کوشش کرے تم پر، تو اس پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ واپس آ جانا. اب یہ تینوں حضرت عمر تو مدینہ چلے گئے، عیاش اور ابو جہل اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، یہ راستے میں نکلے. تو ابو جہل تو چونکہ آیا ہی تھے اس ارادے سے پھانسنے کے لیے، کم بخت نے کہا کہ عیاش تمہاری اونٹنی بڑی اچھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اس پر سوار ہو جاؤں. عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. اب دو لوگ اونٹنی پر بیٹھ گئے، تیسرا کہنے لگا میں چاہتا ہوں میں بھی بیٹھ جاؤں. جب تینوں بیٹھ گئے تو وہ اونٹنی بھی بیٹھ گئی. ابو جہل نے اور اس کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا اس نے مل کر کے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو باندھا اور جہاں سے باندھا تھا وہاں تک گرفتار کر کے گھسیٹتے ہوئے لے گئے. اللہ ان صحابہ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ہم سب کو ان کی شفاعت، ان کا دیدار نصیب فرمائے. بڑی قربانی ہے انہوں نے. ایسے کئی واقعات ہیں. ہجرت پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہے. بہرحال اتنی عظیم قربانیاں دینے کے باوجود صحابہ کا ایک بڑی تعداد مدینہ چلی گئی. صرف 3 بڑے حضرات جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، یہ 3 اور باقی جو بچے کھچے مفلس جیسے سیدنا بلال، سیدنا عمار، یہ کمزور ترین لوگ، بے حیثیت لوگ، غلام، یہ مکے میں بچے ہوئے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ چیز ستا رہی تھی کہ اب ہم 3 ہی لوگ بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے کے یہ کمبخت ہم پر حملہ آور ہو جائیں اور ہم کو اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانی نقصان پہنچ جائے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے، لیکن یہ کہنا کہ آپ میرے ساتھ چلیے تھوڑا ادب کے خلاف تھا. تو ابو بکر نے الفاظ ایسے کہے جس سے ادب باقی رہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں ابھی اپنے لیے اللہ کے صریح حکم کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک مجھے صاف اللہ کہہ نہ دے وہاں تک کہ میں مکے سے نہیں جانے والا. ادھر صحابہ کا اور رسول اللہ کا یہ مشورہ چل رہا ہے، ادھر مکے میں بھونچال آیا ہوا، ایک دم ہنگامہ. ابو جہل اور اس کے ساتھ ابو سفیان اور ابو البختری، ابو الاسود، یہ سارے کے سارے، عبد مناف کے، عبد العزیٰ کے، یہ سارے کے سارے سردار جو تھے پریشان ہو گئے کہ اگر مسلمانوں نے مدینے میں جڑ پکڑ لی تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ مدینہ اتنا کیوں امپورٹنٹ تھا، اتنا اہم کیوں تھا. اس کی ایک وجہ ہے، اصل میں اگر صحابہ کسی اور جگہ جاتے تو شاید مکے والوں کو اتنی ٹینشن نہ ہوتی کہ چلے گئے، اچھا ہے مصیبت گئی. لیکن مدینہ اس کا جو لوکیشن ہے وہ مکے والوں کے لیے بہت بہت زیادہ اہم تھا. میں آگے انشاءاللہ جب ہجرت کی یہ داستان مکمل ہوگی تو ایک دن آپ کو مدینے کی اہمیت پر بات کروں گا کہ مدینے کی اہمیت کیا تھی جس کی وجہ سے یہ ان کے سر میں اتنا درد تھا. بہرحال یہ مشورہ ہوا کہ کسی طرح محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے باقی ساتھیوں کو مدینہ جانے سے روکا جائے. مکے میں اس زمانے میں ایک پارلیمنٹ تھی جس کو انہوں نے نام دیا تھا دار الندوہ. دار الندوہ. جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا تو سارے مکے کے بڑے بڑے سردار، قبائل کے، رویل فیملی کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہاں جمع ہوتے اور مل کر مشورہ کرتے کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے.
جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے، ایسے ان کے زمانے میں دار الندوہ. آج بھی مکے میں ہے وہ جگہ. آپ کبھی جاؤ گے تو ذرا دیکھنا، وہاں کے علماء سے پوچھنا، وہاں جو شرطا، وہاں جو مطوع حضرات گھومتے ہیں ان سے پوچھنا کہ دار الندوہ کہاں ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے. اب وہ شکل تو نہیں رہی، وہاں کچھ اور چیزوں کو انہوں نے بنا دیا ہوا ہے، لیکن وہ ہے ابھی بھی. بہرحال ابو جہل نے سب کو خط لکھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اعلان بھیجا کہ کل اس وقت آپ سبھی حضرات کو پارلیمنٹ میں حاضر ہونا ہے، اس سلسلے میں کچھ اہم مشورہ ہوگا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 7 قبیلوں کے 22 سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے. اور صحیح روایات کے مطابق جب یہ مشورہ شروع ہوا نا تو وہاں خود شیطان بھی آیا. بڑا جبہ، بڑا قبہ، بڑا رومال، چادر، ایک دم بالکل جیسے کوئی حضرت شیخ ہوتے ہیں نا اس طرح کی شکل بنا کر وہ اس میٹنگ میں آیا. اور بہت عمر دراز سینئر، تاکہ اس کا اکرام دل میں بیٹھ جائے کہ کوئی عمر دراز آدمی ہے، بڑے انٹلیکچل آدمی ہیں اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں. تو جب وہ کمرے میں داخل ہوا دار الندوہ کے پارلیمنٹ میں جب داخل ہوا تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ یہ مشورہ تو رازداری کا ہے، یہ تو کوئی اجنبی آدمی معلوم ہوتا ہے. تو وہ چونکہ پہلے سے ہی حضرت شیخ بنا ہوا تھا، مسٹر بنا ہوا تھا، سر اٹھایا، کہنے لگا بھائی میں نجد کا شیخ ہوں. نجد اس زمانے میں بہت زیادہ عقل مندوں کی بستی کہی جاتی تھی، جیسے ابھی ہمارے یہاں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جاپان ہے، یہاں کے لوگ ذرا زیادہ عقل مند سمجھے جاتے ہیں. تو ایسی عرب میں نجد کی اہمیت تھی. اس نے کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں. تو ایک آدمی نے کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم یہ جو محمد کا معاملہ چل رہا ہے اس سلسلے میں کچھ مشورہ کر رہے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی گزری ہوئی عمر کے تجربے کی روشنی میں آپ کو کچھ مشورہ دوں. سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ ایک اور بھی اچھا آدمی مل گیا. انہوں نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ سب ساتھ میں بیٹھ گئے. 7 قبیلوں کے 22 بڑے بڑے سردار، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، منبہ ابن الحجاج اور ابو سفیان ابن حرب، یہ بڑے بڑے سارے سردار تھے. یہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ساتھ وہ شیخ بھی بیٹھا ہوا تھا جو اصل میں شیطان تھا. مشورہ شروع ہوا تو مکے کا ایک سردار تھا ابو الاسود. وہ کہنے لگا میری یہ رائے ہے کہ محمد کو ہم اپنے شہر سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں. انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی، ہاں جی، ڈیپورٹ کر دیں، یہاں سے نکال دیں. بھئی تو جان، تیرا کام جان، لیکن ہمارا شہر چھوڑ. ابو الاسود نے جب یہ جملہ کہا نا تو شیطان بہت بے قرار ہوا، بڑے غصے میں آیا. کہنے لگا یہ بھی کوئی بیوقوفی کی بات ہے، ہمارا تو پلان ہی یہ ہو رہا ہے کہ اس کو یہیں ختم کر دیا جائے. کیونکہ اگر محمد کسی بھی شہر میں گیا تو اس کے کمالات، اس کی خوبیاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا کلام اتنا حسین ہے، اس کا چہرہ، اس کے اخلاق ایسے خوبصورت ہیں، اور اس کا حسب نسب اتنا اونچا ہے کہ وہ جہاں بھی گیا وہاں وہ جگہ بنا لے گا. اس نے رائے کاٹ دیا شیطان نے. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ابو البختری یا ابو البختری. وہ کہنے لگا میری یہ رائے ہے کہ محمد کو گرفتار کیا جائے، زنجیروں میں جکڑا جائے اور ایک گمنام جگہ کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ محمد کا اس کمرے میں کوئی فیصلہ ہو جائے، یعنی جان چلی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیطان کہنے لگا دیکھیے بات ایسی ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں تو محمد کے ساتھی جو مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں، یہ محمد کے لیے اس قدر بے قرار ہیں کہ کہیں سے بھی اس کا پتہ کر لیں گے، اور اگر پتہ چل گیا تو اس کے ساتھی ہر قیمت پر اس کو تم سے چھڑا لیں گے. یہ بھی یاد رکھو، اس لیے یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے. ابو جہل ڈنگر جو بیٹھا ہوا تھا بڑی دیر سے اور سب سن رہا تھا، وہ کہنے لگا میری یہ رائے ہے کہ جب محمد کل صبح گھر سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے گھر کے سامنے مکے کے ہر سردار کا ایک بیٹا یا وہ خود سردار اس کے گھر کے سامنے تیز ہتھیار لے کر کھڑا رہے. جیسے ہی وہ گھر سے نکلے تو سارے کے سارے اس پر حملہ کر دیں. ہمارے یہاں لنچنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ترتیب. اور اس ترتیب کو پیش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مکے میں یہ قاعدہ اور قانون تھا
کہ اگر کسی آدمی کو سب قبیلے کے لوگ مل کر قتل کر دیں تو اس آدمی کی جان کا کوئی بدلہ لینے والا کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ قانون تھا. ابو جہل کی یہ رائے سنا نا تو شیطان بھی بڑا خوش ہوا اور تالیاں بجے. بہت اچھی رائے، بہت اچھی رائے، یہ سب سے مناسب رائے ہے، اور اس رائے پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم محمد سے بھی نجات پا جائیں گے، اور اس کی موت کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم کو کوئی بھگتان بھی نہیں کرنا پڑے گا. اگر کوئی اٹھا بھی تو ہم اس کو تھوڑی موڑی دیت دے کر، دیت کہتے ہیں مالی تاوان دے کر، اپنی جان چھڑا لیں گے اور یہ قصہ جو ہے تو ختم ہو جائے گا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میٹنگ کی ساری داستان سیدنا جبرائیل امین نے آ کر سنا دی کہ یا رسول اللہ، سرداران قریش آپ کے بارے میں یہ مشورہ کر چکے ہیں، اور کل رات آپ اپنے گھر پر مت سوئیے، کیونکہ اگر کل رات آپ اپنے گھر پہ سوتے ہیں تو یہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، اور بات کہیں تک بھی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ اللہ آپ کا محافظ ہے. اور پھر سیدنا جبرائیل نے فرمایا کہ کل صبح ہونے سے پہلے ہی آپ مکہ چھوڑ دیں. حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر تھی حضرمی چادر، میں اس کا فوٹو بھیجوں گا آپ کو. وہ پیر ذوالفقار نقشبندی کے پاس وہ چادر ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کشمیری شال مشہور ہے، بھاگلپوری شال مشہور ہے، ایسے ہی اس زمانے میں حضرمی چادر بہت اچھی مانی جاتی تھی. وہ چادر جو ہے تو نیلے کلر کی ہوتی تھی، اور جیسے میرے رومال میں یہ ڈیزائن ہے نا، ایسے ہی اس چادر کے سائیڈ میں ہرے کلر کے بوٹے لگے ہوئے ہوتے تھے. بڑی خوبصورت ہوتی ہے. پیر ذوالفقار صاحب وہی چادر اوڑھتے ہیں. میں اس کا فوٹو بھیجوں گا آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں میں نے الٹا بتایا، وہ چادر کا رنگ ہرا ہوتا تھا، گرین، اور اس پر نیلے کلر کی بوٹ لگی ہوئی ہوتی تھی. میں نے الٹا بتایا، نیلا کلر بتا دیا اور سیدھا. صحیح یہ ہے کہ سبز رنگ کی یعنی ہرے رنگ کی گرین کلر کی وہ چادر ہوتی تھی، اور اودا اس پر جو ہے تو بوٹا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمائی کہ علی، رات کے وقت جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو آپ میری یہ چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا. اور دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل امین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور جا کر کے فرمایا کہ یہاں سے سب لوگوں کو نکال دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہاں سب آپ کے ہی گھر کے لوگ ہیں، مطلب جو بات کہنا ہے آپ کہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، کل ہم کو نکلنے کی اجازت مل چکی ہے، آج رات آپ پوری تیاری کر لو. ابو بکر صدیق تو بالکل تیار تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 2 اونٹنیوں کو 4 مہینے سے صرف ببول کی پتیاں کھلا کر پالا تھا. اونٹنیاں جب ببول کی پتی کھا لیتی ہے نا تو اس کو پھر بھوک کم لگتی ہے. 2-3 مہینے اس کو مسلسل کھلا دو تو پھر وہ 22 دن تک زیادہ کھانے کو نہیں مانگتی. ان کی یہ ترتیب ہے. تو ابو بکر صدیق 4 مہینے سے 2 اونٹنیوں کو تیار کیے ہوئے تھے، کچھ توشہ بھی ساتھ میں تھا، ساری تیاری میں فٹ تھے بالکل ایک دم. ابو بکر صدیق یہ فرمان سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں بالکل تیار ہوں، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے گئے. مغرب کے بعد کا یہ وقت ہوا چاہتا تھا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھوڑی دیر گھر میں بیٹھے رہے، اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ زیادہ یا کم عرصہ جب ہو گیا تو ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چادر اڑا دیا، اور ساری جو امانتیں آپ کے پاس لوگوں کی تھی وہ ان کے حوالے کر دیا، اور پھر فرمایا کہ علی بے فکر سو جاؤ، میں تم کو مدینے میں ملوں گا. جب یہ ہو گیا، آگے کی بات ہے، میں ایسے ہی لطف کے طور پر عرض کر رہا ہوں. علی ابن ابی طالب سے کئی سال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ علی تم کو ڈر نہیں لگا کہ تم نبی کی بستر پر سو رہے ہو؟ اس بستر پر 22-25 لوگ حملہ کرنے والے ہیں. حضرت علی نے فرمایا جب مجھ سے اللہ کے نبی نے یہ کہا نا کہ میں تم سے مدینے میں ملوں گا تو میں سمجھ گیا کہ اب مجھ پر آسمان بھی ٹوٹ کر گر گیا نا، میرا ایک بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات جب بیتی نا تو باہر نکلے تو دیکھا کہ سارے سردار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی وہ آیت تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت تلاوت فرمائی، مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لی اور اس طرح سے جو ہے تو مٹی پر دم کیا اور سارے سرداروں کے چہرے پر مٹی ماری، وہ مٹی ڈالی۔ یہ تماشا دور کھڑا ہوا ایک آدمی دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، سارے کے سارے ایسی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور محمد ان کے سر پر جو ہے تو مٹی ڈال رہا ہے، لیکن وہ آدمی کسی کام میں لگا ہوا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بھی وہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور وہ سارے کے سارے سرداروں کی آنکھیں جگہ پر ٹھہر گئی۔ کئی دیر بیت گئی، جیسے وہ مجسمہ ہوتا ہے نا، ویسے وہ سارے کے سارے بیوقوف کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ جو آدمی وہاں سے دیکھ رہا تھا وہ ان کے پاس آیا، آ کر کے ان کو ہلایا، ارے کمبختو یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو ابو جہل کہنے لگا ابھی محمد باہر نکلے گا تو اس پر حملہ کریں گے۔ وہ کہنے لگا تمہارے سر پر وہ مٹیاں ڈال کر نکل چکا ہے۔ ابو جہل نے کہا اچھا، ایسے جھاڑا تو دیکھا تو واقعتاً مٹی گر رہی ہے۔ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو رات بھرے سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوا۔ سب نے کہا ہم تو فل نشے میں ٹائٹ ہیں، کافی چائے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ارے نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اس نے تمہارے سر پر مٹیاں ڈالی ہیں اور وہ یہاں سے نکلا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ذرا دروازے میں جھانک کر دیکھو۔ دیکھا تو وہی چادر پر کوئی سویا ہوا ہے۔ کہنے لگا دیکھو یہ تو محمد سویا ہوا ہے، اور اس کو ایک تماچا مارا اور اس کو بھگا دیا۔ جب صبح ہوئی نا تو وہاں سے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایسے چادر جھاڑ کر نکلے، تو اس کو بڑا غصہ، بہت غصہ آیا، اور اس کمبخت نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو باندھا اور گھسیٹتے ہوئے حرم شریف میں لایا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ ان دونوں حضرات نے اپنا سارا سامان پیک کیا جو پہلے سے تیار تھا اور ساتھ لے کر مدینے کے بالکل اپوز سائیڈ روانہ ہو گئے۔ جیسے مدینہ ویسٹ میں ہے تو یہ حضرات ایسٹ چلے گئے۔ مدینہ شام جاتا ہے، مدینہ اس روڈ پر ہے جو شام جاتا ہے، تو یہ حضرات یمن کے روڈ سے روانہ ہو گئے، یمن کے روڈ پر چل پڑے۔ اسی راستے پر آگے ایک پہاڑی آتی ہے غار ثور، جیسے ہمارے یہاں ممتاز اور شاہ جہاں کی محبت کی نشانی تاج محل ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی نشانی غار ثور ہے۔ آپ کبھی جائیں تو ذرا دیکھنا۔ میں 2016 میں گیا تھا تو وہ بڑی اونچی پہاڑی ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے، 9 میل پڑتے ہیں، ایسا اگر چڑھنے بیٹھے تو 9 میل پڑتا ہے۔ تو میں تو اب میرے جیسا تو صرف زیارت پر ہی اکتفا کرے گا، لیکن ایک حبشی گائیڈ وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ ایسے حسین جملے کہہ رہا تھا کہ میں اتنا کمزور ہونے کے باوجود سخت دھوپ میں اس کا جملہ سن کر طیش میں آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا سعد من احب ابی بکر، سعد من احب ابی بکر، سعد من احب ابی بکر۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اس کا مطلب ہے اس پہاڑی پر صرف وہ چڑھ سکتا ہے جس کے دل میں ابو بکر کی عظمت اور محبت ہو۔ اور اس کے کہنے کا انداز جیسے اس میں نہ کڑن تھی، اس میں عشق انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس کے یہ الفاظ میں نے سنا نا، میں کہا چلو اپن بھی وہاں سے آتے ہیں جا کر، اور پھر میں چڑھنا شروع ہوا۔ جب واپس آیا نا تو یہ ناخن، پیر کی انگلیاں اور یہ سب چھل چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت پر قربان جاؤں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی اونچی پہاڑی پر، اب تو وہاں سیڑھیاں بن چکی ہیں، راستے بنائے جا چکے ہیں، اتنی اونچی پہاڑیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھایا اور اوپر لے کر چڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس امت کے شیر ہیں، کہا جاتا ہے نا شیر خدا، شیر خدا۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اصل میں اس امت کا سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اس امت کا سب سے بہادر اور طاقتور آدمی ابو بکر صدیق ہے۔ سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اسد اللہ الجبار ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جا رہے تھے تو آپ کو چڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، میں حاضر ہوا اور اس طرح جھک گیا، میری پیٹھ پر اللہ کے نبی نے پیر رکھا،
چند لمحے کے لیے پیر رکھا تھا تو ایسا لگتا تھا میری جان نکل جائے گی، چونکہ نبوت کا بوجھ بہت الگ ہے نا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، نبوت کا بوجھ. علی فرماتے ہیں کہ نبی کا ایک پیر میری جان نکالنے کے لیے کافی ہے. ابو بکر کا کیا مقام ہے کہ وہ میرے نبی کو 8 کلومیٹر 8-9 میل تک کندھے پر لے کر چڑھا. اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے. عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ حبشی کہہ رہا تھا سعد من احب ابی بکر، سعد من احب ابی بکر، سعد من احب ابی بکر. اس بلندی پر، اس عشق کے محل پر وہ چڑھ سکے گا جو ابو بکر سے محبت کرتا ہو. میں جذبات میں چڑھا، جوش میں چڑھا، ادھر سے واپس آتے آتے کافی زخمی ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے. جب صبح ہوئی تو پورے مکے میں ہڑبونگ مچ گئی کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے اس کا ساتھی ابو بکر، کہاں ہے محمد. اور ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جو ابو بکر کو یا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو میری پوری جائیداد کا میں مالک بنا دوں گا. آگے کیا ہوا کل تشریف لائیے انشاءاللہ. وصلی اللہ وسلم علی